السلام علیکم. ہم اپنے پچھلے چند لیکچرز میں کاؤنٹنگ پرابلمس کو اسٹڈی کر رہے تھے. کمبینیٹورکس اور پروبیبلٹی، یہ کاؤنٹنگ پرابلمس اور جو نیا ٹاپک اب ہم شروع کرنے لگے ہیں پروبیبلٹی کا، ان کا اوریجن ایک ہی ہے، یعنی یہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئے ہیں. 17th سینچری میں بلیز پاسکل who is a very well known mathematician، اس نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ یہ جو گیمز آف چانس ہیں، یعنی یہ گیمبلنگ گیمز جنہیں کہتے ہیں ہم، ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس نے کچھ ریزلٹس معلوم کیے اور ان کو کمبینیٹورکس کی مدد سے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی گیم کے جیتنے کی کیا پروبیبلٹی ہے. اس طرح کے ریزلٹس اس نے معلوم کیے. اور پھر اس کے بعد 18th سینچری میں لیپلاس نے پروبیبلٹی کی فارمل ڈیفینیشن دی. یہ وہی ڈیفینیشن ہے جس کو اب ہم آج بھی اسٹڈی کریں گے، وچ پروبیبلٹی کو جس طریقے سے ہم آج ڈیفائن کرتے ہیں. جب پروبیبلٹی کا لفظ، ہم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ پروبیبلٹی کا ایک ایسا لفظ ہے جسے آپ کامن انگلش یوزیج میں بھی آپ یوز کرتے رہتے ہیں پروبیبلٹی کے لفظ کو. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہیں کہ اف یو فلک اے کوائن، اگر آپ کسی کوائن کو ٹاس کرتے ہیں تو ایدر ہیڈ کین اپیئر اور ٹیل کین اپیئر، تو دے آر 50-50 چانسز. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے چانسز جو 50-50 ہیں. تو ہیڈ کے آنے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ بھی 50% ہے اور ٹیل کے آنے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ بھی 50% ہے. ان ادر ورڈز دونوں کی پروبیبلٹی ہم کہتے ہیں 1/2 ہے. ہاف پروبیبلٹی ہیڈ کے آنے کی ہے اور ہاف پروبیبلٹی جو ہے وہ ٹیل کے آنے کی ہے. تو یہ ہمیں آلریڈی یہ پروبیبلٹی کا لفظ ہم یوز کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پروبیبلٹی کو ہم فارملی ڈیفائن کریں گے کہ واٹ از پروبیبلٹی، اور پھر ہم کچھ ایسی پرابلمز ہوں گے جن میں کہ ہم نے مختلف ایونٹس کی پروبیبلٹی کو کیلکولیٹ کریں گے. اچھا، اب یہ میں نے جو ایونٹ کا لفظ یوز کیا ہے، یہ پروبیبلٹی کی ٹرمینالوجی میں اٹ ہیز اے اسپیشل میننگ. اور اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہم استعمال کریں گے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو پہلے میں انٹروڈیوس کر دوں کہ واٹ آر دا ورڈز وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز وین وی آر اسٹڈیئنگ پروبیبلٹی. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اٹ ول بی انٹروڈکٹری لیکچر فار دا پروبیبلٹی. اس میں آپ اسی طرح کی ٹرمینالوجی سیکھیں گے اینڈ وی ول سرٹنلی ڈو اے نمبر آف کویسچنز. ہم جیسے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم آج کے لیکچرز میں بھی ہم کافی سارے کویسچنز کریں گے سو دیٹ یو بیکم ویل ایکوینٹڈ ود دا کنسیپٹ آف پروبیبلٹی. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایونٹ کیا ہوتا ہے اور اس طرح کی دوسری ٹرمز جو ہیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہم ڈیفائن کریں گے، ہم لفظ یوز کریں گے ایکسپیریمنٹ کا. ابھی میں نے بات کی تھی کہ ہم اگر کوائن کو فلک کرتے ہیں یا ٹاس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. کوائن کو فلک کرنا از این ایکسپیریمنٹ، اور اس کی آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں؟ آؤٹ کم ول بی ایدر ہیڈ اور اے ٹیل. تو ایکسپیریمنٹ کا لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے فار ڈفرینٹ پرابلمس. مثلا ایک ایکسپیریمنٹ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کوائن کو اگر آپ فلک کرتے ہیں تو دس از این ایکسپیریمنٹ اینڈ ول ہیو اے نمبر آف آؤٹ کمز. اسی طریقے سے ڈائی، آپ کو پتا ہے جب آپ لوگ کھیلتے ہیں ڈفرینٹ گیمس، ایک ڈائی ہوتی ہے کیوبیکل شیپ میں جس کے اوپر ڈاٹس بنی ہوتی ہیں. کیوب ہوتا ہے ہمارے پاس اور کیوبس کی 6 سائڈس کے اوپر ڈاٹس بنی ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ ایک ڈاٹ ہوگی، دوسری سائڈ پہ 2 ڈاٹس ہوں گی، تیسری پہ 3، پھر چوتھی پہ 4، پانچویں پہ 5 ڈاٹ اور چھٹی پہ 6 ڈاٹس ہوں گی. تو یہ ڈائی جو ہے یہ عام طور پہ گیمز آف چانس میں اکثر یوز کی جاتی ہے. اگر ہم ڈائی کو ٹاس کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، تو اس کے پاسبل آؤٹ کمز کیا ہیں؟ یا تو 1 آ سکتا ہے یا 2 آ سکتا ہے، 3، 4، 5، 6، یہ پاسبل اس کے 6 آؤٹ کمز ہیں. اچھا، یہ ٹرمینالوجی جس کو میں نے انفارملی آپ کو بتایا، اس کو لیٹس سی کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیز ٹرمز ان اے فارمل مینر. تو سب سے پہلے این ایکسپیریمنٹ از اے پروسیجر دیٹ ییلڈز اے گیون سیٹ آف پاسبل آؤٹ کمز. اچھا، یہ ہمارا ہو گیا ایکسپیریمنٹ کی ڈیفینیشن. اب جو 2 ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، پہلا ایکسپیریمنٹ تھا ٹاسنگ اے کوائن.
اس کے دو پاسبل آؤٹ کمس کون کون سے ہیں؟ ہیڈ اینڈ ٹیل. اور دوسرا ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کو بتایا رولنگ اے ڈائی. اس کے پاسبل آؤٹ کمز ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 6. تو پہلے ایکسپیریمنٹ کے 2 پاسبل آؤٹ کم تھے اور دوسرے ایکسپیریمنٹ کے 6 پاسبل آؤٹ کمز ہیں. تو یہ جو پاسبل آؤٹ کمز کا سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم سیمپل اسپیس کہتے ہیں. سو دا سیمپل اسپیس آف فرسٹ ایکسپیریمنٹ ہیز 2 پاسبل آؤٹ کمز. اس کے 2 ایلیمنٹس ہیں. پہلے ایکسپیریمنٹ کے کی سیمپل اسپیس کے 2 آؤٹ کمز ہیں ہیڈ اور ٹیل, جبکہ دوسرے ایکسپیریمنٹ کے رولنگ اے ڈائی اٹ ہیز 6 پاسبل آؤٹ کمز 1 2 3 4 5 اینڈ 6. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان ایکسپیریمنٹس کی سیمپل اسپیس ہے. اچھا, جیسے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے دا سیمپل اسپیس آف دا ایکسپیریمنٹ از دا سیٹ آف پاسبل آؤٹ کمز. اچھا, تیسری ٹرم جس کو ہم کافی زیادہ یوز کریں گے when we are studying probability theory وہ ہے ایونٹ. ایونٹ از اے سب سیٹ آف اے سیمپل اسپیس. جس طریقے سے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں فارملی, اینڈ ایونٹ از اے سب سیٹ آف اے سیمپل اسپیس. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 2 ہم نے ایکسپیریمنٹس آپ کو بتائے ہیں اس میں سے پہلے ایکسپیریمنٹ کی سیمپل اسپیس ہیز 2 پاسبل آؤٹ کمز ہیڈ اور ٹیل. تو اس سیٹ کا جو بھی سب سیٹ ہوگا, اس سیٹ کے کتنے سب سیٹس بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ 2 ایلیمنٹس کا سیٹ ہے تو اس کے 2 to the power 2 ہمارے پاس 4 سب سیٹس بنیں گے, اور ان میں سے ہر سب سیٹ جو ہے اس کو ہم ایک پاسبل ایونٹ کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم کوائن کو ٹاس کرتے ہیں تو کیا کیا پاسبل ایونٹس ہوں گے؟ یا تو ہیڈ آ جائے گا یا ٹیل آ جائے گا, اس کے علاوہ تو کوئی پاسبل آپ کو نظر نہیں آتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی آ جائیں, ہیڈ اور ٹیل دونوں آ جائیں گے تو پاسبل نہیں آ جائے گا. لیکن ایونٹ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے اسے بھی ہم اپنا ایک ایونٹ سمجھیں گے, اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ آئے. ویسے پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ آپ ٹاس کریں اور آپ کا سکہ جو ہے گم ہی ہو جائے, تو یو ول نیدر گیٹ ہیڈ اور اے ٹیل. اب ہمارے پاس جو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے پاسبل ایونٹس بنتے ہیں, یو گیٹ اے ہیڈ, ایک ایونٹ ہو گیا. دوسرا ایونٹ ہو گیا یو گیٹ اے ٹیل, اور تیسرا ایونٹ ہو گیا یو گیٹ بوتھ ہیڈ اینڈ ٹیل, اور چوتھا ایونٹ ہو گیا یو ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ, یو لوز یور کوائن. تو یہ ہمارے پاس 4 پاسبل ایونٹس بنتے ہیں, اور اس طرح ان ایونٹس کی ہم نے پروبیبلٹی بعد میں ڈسکس کرنی ہوگی. ہیڈ کی پروبیبلٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ 1/2 ہوتی ہے, ٹیل کی پروبیبلٹی جو ہے وہ 1/2 ہوتی ہے. باقی ایونٹس جو ہیں ان کی بھی پروبیبلٹی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, دوسرا ایکسپیریمنٹ تھا رولنگ اے ڈائی, اور اس میں ہمارے پاس سیمپل اسپیس ہیز 6 ایلیمنٹس. تو آپ امیجن کریں کہ اس کے کتنے سب سیٹس ہو سکتے ہیں. اس کے سب سیٹس ہوں گے 2 to the power 6. تو وہ سارے کے سب سیٹس جو ہیں, سارے کے سارے سب سیٹس جو ہیں دے بیکم ایونٹس. اب ایک اسپیشل ایگزامپل لیتے ہیں جس میں کہ ہم چند ایک ان ایونٹس میں سے چند ایک کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, کون کون سے ایونٹ ہم کچھ انکلوڈ کرتے ہیں, کچھ ایونٹس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سو لیٹس سی دس ایگزامپل. When a die is tossed, the sample space S of the experiment has the following 6 outcomes. S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let E1 be the event that a 6 occurs. E2 be the event that an even number occurs. E3 be the event that an odd number occurs. E4 be the event that a prime number occurs. E5 be the event that a number less than 5 occurs. And E6 be the event that a number greater than 6 occurs. اب یہ جو 6 کے 6 ایونٹ جو ہم نے آپ کو ڈسکرائب کیے, ان کو ہم سیٹ نوٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنیں گے. تو پہلا ایونٹ تھا کیا 6 occurs. تو E1 کو ہم صرف اس E1 میں صرف ایک ہی آؤٹ کم لے رہے ہیں کہ 6 اگر آ جاتا ہے تو E1 is equal to 6. دوسرے میں ہم لے رہے ہیں کہ E2 is the event that an even number occurs. تو اگر 2 آ جاتا ہے, 4 آ جاتا ہے یا 6 آ جاتا ہے, we get any of the 3 even numbers, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایونٹ جو ہے وہ ہو گیا. تیسرے میں ہم آڈ نمبرز لے رہے ہیں 1, 3, 5, اور چوتھے میں ہم لے رہے ہیں پرائم نمبرز. تو پرائم نمبرز 1 سے لے کے 6 تک صرف 3 ہی آتے ہیں, 2, 3, 5. پانچویں میں ہم لے رہے ہیں نمبرز لیس دین 5, تو یہ ہو جائیں گے 1,
2 3 4, اور چھٹے میں ہم لے رہے ہیں نمبرز گریٹر دین 6. تو جب ڈائی کو رول کیا جاتا ہے تو 6 سے بڑا نمبر کبھی نہیں آتا, کیونکہ بیکاز ڈائی اونلی ہیز 1 to 6 نمبرز. تو اس طرح دس ایونٹ ول ناٹ کنٹین اینی آؤٹ کم, E6 ول بی دا ایمٹی سیٹ. اچھا, ابھی تک ہم نے صرف 2 ایکسپیریمنٹس کی بات کی ہے, ٹاسنگ اے کوائن اور رولنگ اے ڈائی. اب ہم ایک ڈائی کی بجائے 2 ڈائس کو رول کرتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ٹاس 2 ڈائز سملٹینیسلی. اب اس میں ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہوگی کہ پہلے پہ 1 آ جائے, دوسرے پہ بھی 1 آئے, پہلے پہ 1 ہو, دوسرے پہ 2 ہو, کوئی بھی کمبینیشن بن سکتا ہے, پہلے پہ 3 ہو, دوسرے پہ 5 ہو. اس طرح آپ امیجن کریں دیر کین بی اینی کمبینیشن. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پاسبل آؤٹ کمز ہوں گے وین وی رول 2 ڈائز, تو وہ بنتے ہیں 6 into 6. پہلے پہ بھی 1 سے لے کے 6 تک کوئی نمبر آ سکتا ہے, اور دوسرے پہ بھی 1 سے لے کے 6 تک کوئی نمبر آ سکتا ہے. تو ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس میں یہ تو کر لی پرابلمس کہ ٹوٹل جو آؤٹ کمز ہوں گے اس کے دے ول بی 6 multiplied by 6 یوزنگ پروڈکٹ رول. اور یہ سارے کے سارے جو آؤٹ کمز ہیں ان سے جو سیمپل اسپیس بنے گی وہ ہم آپ کو لسٹ کی ہوئی ہے. لیٹس سی دیٹ سیمپل اسپیس. When a pair of dice is tossed, the sample space S of the experiment has the following 36 outcomes. S is equal to 1 1, یعنی پہلی ڈائی پہ بھی 1 ہے, دوسری ڈائی پہ بھی 1 ہے. 1 2, پہلی ڈائی پہ 1 ہے, دوسری پہ 2 ہے. 1 3 1 4 اینڈ سو آن. اب اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں کہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہم نے ان سارے آؤٹ کمس کو لکھا ہوا ہے. اینڈ دا سیٹ ایس ہیز 36 possible outcomes when a pair of dice is rolled. اچھا, اس کو ہم زیادہ کمپیکٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم 1 1 1 2 1 3 1 5 اس طریقے سے ہم لکھ لیتے ہیں. تو جہاں پہ 3 6 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی ڈائی پہ 3 آ رہا ہے اور دوسری ڈائی پہ 6 آ رہا ہے. اب دس سیمپل اسپیس ہیز 36 possible outcomes. تو وی کین تھنک آف اے نمبر آف ایونٹس آف دس ایکسپیریمنٹ. اب ہم ایک پرٹیکولر ایونٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم پیئر آف ڈائس کو رول کرتے ہیں تو ہم ایونٹ ہم جس کو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں ڈائز کے اوپر جو آؤٹ کم ہے ان کا سم 10 کے برابر ہے. تو سم 10 کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ سم 10 ہمارے پاس آئے گا اگر پہلی ڈائی پہ 4 ہو, دوسری ڈائی پہ 6 ہو, یا پہلی ڈائی پہ 5 ہو, دوسری ڈائی پہ 5 ہو, یا پھر پہلی ڈائی پہ 6 ہو اور دوسری ڈائی پہ 4 ہو. تو یہ ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں فار گیٹنگ اے سم آف 10. تو اس طرح جو ایونٹ جو ہے دیٹ ول بی E will have 3 possible outcomes. E is equal to 4, 6, 5, 5 and 6, 4. اچھا, کچھ ٹرمز ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں. ہم نے ایکسپیریمنٹ بتا دیا کیا ہوتا ہے, ایونٹ کیا ہوتا ہے, اور سیمپل اسپیس کیا ہوتی ہے. یہ ہم نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم پرابلٹی کو فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. لیکچر کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ پرابلٹی کا ہمیں انگلش یوزیج میں پتہ ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہیڈ کے آنے کی پرابلٹی 1/2 ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب ہم پرابلٹی کو ڈیفائن کریں گے فارملی. پرابلٹی ڈیفائن کی جاتی ہے اس طرح سے کہ ہم کسی بھی ایونٹ کی, جس ایونٹ کی ہم پرابلٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ پاسبل آؤٹ کمس کتنے ہیں اور سیمپل اسپیس میں ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمس کتنے ہیں. ان دونوں کی ریشو لے لی جائے تو ہمارے پاس پروبیبلٹی آ جائے گی اس ایونٹ کی. تو فارمل ڈیفینیشن اس طرح بنی, لیٹ ایس بی اے فائنائٹ سیمپل اسپیس such that all the outcomes are equally likely to occur. The probability of an event E, which is a subset of S, is given by PE equal to the number of outcomes in E divided by the number of total outcomes in S. اور ان کو زیادہ ہم بریفلی NE اور NS کے ساتھ ڈینوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا NE over NS. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے اس ڈیفینیشن میں, اکولی لائکلی کا لفظ یوز کیا ہے. اکولی لائکلی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جس کوائن کو ٹاس کر رہے ہیں یا جس ڈائی کو رول کر رہے ہیں
دے آر ناٹ لوڈیڈ, وہ بائس نہیں ہے, وہ بیلنسڈ کوائن ہے, اور اس کے ہیڈ کے آنے کے بھی چانسز اتنے ہی ہیں جتنے کہ ٹیل کے آنے کے چانسز ہیں. اسی طرح ڈائی کی صورت میں 1 کے آنے کے چانسز بھی وہی ہیں جو 2 کے یا 3 کے یا 4 کے یا 5 کے یا 6 کے ہیں. تو اگر اس طرح کا ہمارے پاس, ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کی بات ابھی کر رہے ہیں پرابلٹی کو ڈیفائن کرتے ہوئے. اچھا, ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہم نے ڈیفائن کیا ہے, این ایونٹ از اے سب سیٹ آف اے سیمپل اسپیس. تو یہ ایمٹی سیٹ بھی ہو سکتا ہے, این ایمٹی سیٹ از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ, اور ایونٹ جو ہے وہ سیمپل اسپیس کے برابر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. تو اگر ایونٹ ایمٹی سیٹ ہوگا اس صورت میں اٹ ول ناٹ ہیو اینی آؤٹ کمز ان اٹ, اس میں کوئی آؤٹ کٹ ہم شامل نہیں کر رہے ہوں گے. تو نمبر آف آؤٹ کمز ہم چونکہ 0 لے رہے ہوں گے تو پروبیبلٹیز کی ہو جائے گی 0 ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. تو اس صورت میں ایونٹ کی پروبیبلٹی 0 ہو جائے گی. اور اگر ہم ایونٹ کو پورے سیمپل اسپیس کے برابر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پروبیبلٹی جو ہے این ای جو ہے وہ این ایس کے برابر ہی ہو جائے گا, اور اس طرح پروبیبلٹی 1 کے برابر آ جائے گی. تو مطلب ہمارے پاس کلیئرلی یہ ہو گیا کہ کسی بھی ایونٹ کی پروبیبلٹی کی جو اسمالسٹ ویلیو ہے وہ 0 ہے, اور جو پاسبلی لارجسٹ ویلیو ہے وہ 1 ہے. تو پروبیبلٹی ہمیشہ 0 اور 1 کے درمیان لائی کرتی ہے. تو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہوئے کسی اسٹیج کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اس ایونٹ کی پروبیبلٹی -2 ہے, دیٹ از ناٹ سمپلی پاسبل. پروبیبلٹی از آلویز اے پازیٹیو نمبر فرام 0 to 1. یا اگر +2 کہہ دیتے ہیں دیٹ از ایون ناٹ پاسبل, دیٹ از اگین ناٹ پاسبل, کیونکہ پروبیبلٹی کی جو لارجسٹ ویلیو ہے دیٹ از 1. اچھا, پروبیبلٹی کو ہم نے فارملی ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں. وی اسٹارٹ ڈوئنگ سم کوسچنس. اب ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ڈفرنٹ ہم ایونٹس کنسیڈر کریں گے, ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کو کنسیڈر کریں گے, ان ایکسپیریمنٹ کے ڈفرنٹ ایونٹس کو کنسیڈر کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ اس ایونٹ کی پروبیبلٹی کیا آتی ہے. تو ٹو اسٹارٹ ود وی شیل ٹیک ویری سمپل ایگزامپلس. تو پہلی ایگزامپل جو لے رہے ہیں ہم وہ یہ ہے, what is the probability of getting a number greater than 4 when a die is tossed. اچھا, ایکسپیریمنٹ ہم وہی لے رہے ہیں. ہم نے ایک ڈائی کو ٹاس کیا ہے. اب پاسبل آؤٹ کمس اس کے وہی 6 بنیں گے 1 سے لے کے 6 تک. جس ایونٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں گیٹنگ اے نمبر گریٹر دین 4. تو گریٹر دین 4 کون کون سے نمبر ہو سکتے ہیں ان کیس وی ٹاس اے ڈائی. تو 5 ہو سکتا ہے یا 6 ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ our event includes 2 possible outcomes 5 and 6. تو نمبر آف پاسبل آؤٹ کمس ہمارے ایونٹ میں چونکہ 2 کے برابر ہیں اور سیمپل اسپیس کنٹینز 6 آؤٹ کمس, تو پروبیبلٹی ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن نمبر آف آؤٹ کمس ان دا ایونٹ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف ٹوٹل آؤٹ کمس ان دا سیمپل اسپیس. تو اس صورت میں یہ نمبر آ جائے گا 2 ڈیوائڈیڈ بائی 6 which is equal to 1/3. اچھا, اٹ واز اے ویری سمپل ایکسپیریمنٹ آف ٹاسنگ اے ڈائی. اب ہم ایکسپیریمنٹ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرتے ہیں. انسٹیڈ آف ٹاسنگ اے سنگل ڈائی وی شیل ٹاس اے پیئر آف ڈائس. اور ہم جو ایونٹ اس میں کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ہوگا گیٹنگ این 8 اور اے 9. تو اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمز آتے ہیں, ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں کون کون سے آؤٹ کمز آتے ہیں, اور ہم ان دونوں نمبرز کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس پروبیبلٹی آ جائے گی. اب سیمپل اسپیس میں تو آپ کو پتا ہے کہ 36 آؤٹ کمز آتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم پیئر آف ڈائس کو رول کریں دین وی گیٹ پاسبلی 36. ہماری سیمپل اسپیس جو ہوگی دیٹ ول ہیو 36 پاسبل آؤٹ کمز. اب ہم ایونٹ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں یا تو ہم نے 8 آنا چاہیے ٹوٹل, یا ٹوٹل جو ہے وہ 9 کے برابر آنا چاہیے. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 8 کیسے آ سکتا ہے. 8 آ سکتا ہے آپ کے پاس کہ پہلی ڈائی پہ 2 آ جائے, دوسری پہ 6 ہو, پہلی پہ 3 ہو, دوسری پہ 5 ہو, پہلی پہ 4 ہو, اور دوسری پہ بھی 4 ہو, ایٹسٹرا. اسی طریقے سے 9 کے لیے آپ دیکھ لیں کون کون سے پاسبل آؤٹ کمز آتے ہیں. 9 کے لیے آپ شروع کریں گے تو پہلی ڈائی پہ 3 ہو, دوسری پہ 6 ہو, پہلی ڈائی پہ 4 ہو, دوسری پہ 5 ہو, اور اس طرح 9 کے بھی سارے کے سارے آؤٹ کمز آپ کاؤنٹ کر لیں. تو اس طرح آپ کے پاس ٹوٹل آؤٹ کمز آ جائیں گے فار دا ایونٹ آف گیٹنگ این 8 اور 9. تو یہ آؤٹ کمز میں نے یہاں پہ لسٹ کیے ہوئے سلائڈ پہ. لیٹ ای بی دا ایونٹ دیٹ دا سم آف دا نمبرز از 8 اور 9, then E is equal to 2, 6,
3 5 4 4 5 3 یہ سارے کے سارے جو ہیں دے آر 9 possible outcomes. Since the event has 9 possible outcomes اور ہماری سیمپل اسپیس جو ہے اٹ ہیز 36 outcomes in it, probability ہو جائے گی 9 divided by 36 which is equal to 1/4. اچھا ابھی تک ہم نے جو 2-3 ایکسپیریمنٹ کنسیڈر کیے ہیں اس میں ہم یا تو ایک ڈائی کو رول کر رہے ہیں یا کوائن کو ٹاس کر رہے ہیں یا پیئر آف ڈائز کو رول کر رہے ہیں. اب ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از این ارن کنٹیننگ 4 ریڈ اینڈ 5 بلو بالس. ہمارے پاس ایک ارن ہے وچ ہیز 9 بالز ان آل. ان 9 بالوں میں سے 4 جو ہیں وہ ریڈ ہیں اور 5 بلو ہیں. اور ہم بغیر دیکھے رینڈملی ایک بال کو باہر نکال لیتے ہیں اس ارن میں سے. ہم پروبلٹی جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا پروبلٹی آف گیٹنگ اے بلو بال. تو اب ہمارے پاس دیکھیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو سیمپل اسپیس ہے اس میں کتنے ایونٹس آتے ہیں. اٹ ہیز 9 ایونٹس. 4 ریڈ بال ہیں اور 5 بلو بال ہیں. تو ٹوٹل آؤٹ کمس جو ہو جائیں گے وہ سیمپل اسپیس ول ہیو 9 آؤٹ کمس. اور جس پرٹیکولر ایونٹ میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وی آر انٹرسٹڈ ان اے بلو بال. تو وہ ایونٹ جو ہے چونکہ بلو بالس کی تعداد 5 ہے تو اس کے پاسبل آؤٹ کمز بنتے ہیں 5 کے برابر. تو اس طرح یوزنگ دا ڈیفینیشن آف پروبیبلٹی دا probability of this particular event will be 5 divided by 9. اچھا اب ایک اور نیا ایکسپیریمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں جس میں ہم کارڈس کو یوز کریں گے. ہم کو پتا ہے کہ کارڈس کو بہت یوز کیا جاتا ہے ان گیمز آف چانس. تو ہماری بہت سی کوشچنز ایسے ہوں گے جن میں کارڈس کے ساتھ اگر آپ کھیلتے ہیں تب بھی اگر نہیں کھیلتے تب بھی یو شوڈ بی فیملیئر کہ کارڈس میں کیا کیا کس طرح کے ان کا ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کارڈ میں 4 طرح کے پتے ہوتے ہیں. اسپیڈ ایک کہلاتا ہے, ایک کلب کہلاتا ہے, یہ دونوں بلیک کلر میں ہوتے ہیں, اور ایک ہارٹ ہوتا ہے اور ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے. تو 4 میں نے آپ کو بتایا, اسپیڈ, کلب, ہارٹ اینڈ ڈائمنڈ. اور ان میں سے ہر ایک میں 13 پتے ہوتے ہیں. یعنی 13 کارڈز ہوں گے کلب میں, 13 ہوں گے ڈائمنڈ میں, 13 ہارٹ میں اور 13 اسپیڈ میں. تو ٹوٹل جو کارڈ میں پتے ہوتے ہیں دے آر 52. اب کارڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ڈفرنٹ ہمارے پروبیبلٹی کی کوشچنز ہوں گے. اینڈ لیٹس سی دا فرسٹ کوشچن. 2 cards are drawn at random from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability P that both are spades. One is a spade and one is a heart. اچھا اس میں بیسیکلی اس کوشچن کے 2 پارٹس ہیں. ہم نے 2 ایونٹس کی پروبیبلٹی کو معلوم کرنی ہے. پہلا جو ایونٹ ہے وہ ہے کہ دونوں کارڈ جو ہیں وہ اسپیڈ ہیں. اب اس میں آپ نے جو پچھلے لیکچرز میں کاؤنٹنگ پرابلمز میں کیا تھا نا, جو آپ نے کوشچنس کیے ہوئے ہیں اور جو آپ نے فارمولے یوز کیے ہوئے ہیں, دے ول بی آف گریٹ ہیلپ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 52 کارڈز میں سے 2 کارڈز کو پک کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس پاسبلٹیز ہوں گی؟ دے ول بی, ہم کمبینیشنز کی بات کر رہے ہیں. اٹ ول بی C52 یعنی ہم 52 کارڈز میں سے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے. تو ہماری جو سیمپل اسپیس ہوگی اٹ ول ہیو C52 2 کے برابر آئے گی, اور یہ بنتا ہے 52 ملٹیپلائڈ بائی 51 ڈیوائڈیڈ بائی 2, یہ نمبر ہوگا. تو سیمپل اسپیس ول ہیو 52 ملٹیپلائڈ بائی 51 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پاسبل آؤٹ کمس. اب ہم ہمارے اس پرٹیکولر ایونٹ میں وی آر انٹرسٹڈ ان گیٹنگ بوتھ دا کارڈز آف اسپیڈس. اب اسپیڈ میں بھی 13 کارڈ ہوتے ہیں, تو 13 میں سے ہم نے 2 کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا C13 2 which is equal to 13 multiplied by 12 divided by 2. اب ایونٹ کی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پرٹیکولر ایونٹ میں کتنے آؤٹ کمز آ رہے ہیں اور سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمز ہیں. ہم دونوں کی ریشو لیں گے اینڈ دیٹ ول گیو اس دا پروبیبلٹی. تو سولوشن اس طرح بنے گا. دیر آر C52 2 which is equal to 1326 ways to draw 2 cards from 52 cards. اور ایونٹ کے لیے پاسبل ہمارے جو آؤٹ کمز ہیں دیر آر 13 C2 which is equal to 78 ways to draw 2 spades from the 13 spades. Hence the required probability P is
Number of ways 2 spades can be drawn divided by number of ways 2 cards can be drawn, which is equal to 78 over 1326, and this simplifies to 1 over 17. اچھا, دوسرا جو ایونٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ میں, اس میں بھی ہم 2 ہی کارڈز لے رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کارڈز میں سے ایک اسپیڈ ہو اور دوسرا ہارٹ ہو. Now since there are 13 spade cards and 13 heart cards, تو ایک اسپیڈ اور ایک ہارٹ کی پاسبلٹی جو ہوگی یوزنگ دا پروڈکٹ رول ہمارے پاس ہو جائے گی 13 into 13. تو اس پرٹیکولر ایونٹ میں جتنے جو آئیں گے پاسبل آؤٹ کمز ہوں گے, دے ول بی 13 multiplied by 13, that is 169. تو اس طرح اس کی probability بن جاتی ہے. Since there are 13 spades and 13 hearts, there are 13 into 13, which is equal to 169 ways to draw a spade and a heart. Hence, the required probability P is 169 over 1326, and this simplifies to 13 divided by 102. اچھا, اب ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب لاٹری بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ لاٹری میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3 نمبرز یا زیادہ نمبرز یا ڈیجٹس جو آپ چوز کریں. تو اگر وہ آپ جو ڈیجٹس جن ڈیجٹس کو چوز کرتے ہیں وہ کسی پرٹیکولر کسی فکسڈ ہمارے پاس پہلے سے معلوم ہوتے ہیں, کسی کو ڈیجٹس سیکرٹ رکھے گئے ہوتے ہیں ایسے ڈیجٹس, اگر ان کے ساتھ میچ کر جائیں تو آپ کو پرائز مل جاتا ہے. لیٹ سے پہلے سے انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ 3, 6, 5 اس آرڈر میں 3 ڈیجٹس کو چوز کر لیتا ہے تو اس کو پہلا پرائز مل جائے گا. تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ 3 ڈیجٹ چوز کریں. آپ پہلا ڈیجٹ چوز کریں گے, دوسرا چوز کریں گے اور تیسرا چوز کریں گے. اگر آپ نے تینوں ڈیجٹس صحیح چوز کر لیے, you will get the first prize. یا سیکنڈ پرائز بھی پاسبلی رکھا ہوگا کہ آپ سے کہا جائے گا کہ 3 ڈیجٹ چوز کریں. اگر تینوں میں سے 2 آپ نے ٹھیک چوز کر لیے, پہلے 2 ٹھیک ہو گئے یا دوسرے 2 ٹھیک ہو گئے یا پہلا اور تیسرا ٹھیک ہو گیا, then you will get the second prize. اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ what is the probability of getting the first prize and what is the probability of getting the second prize. کوشچن کو ہم پڑھ لیتے ہیں فارملی, ہم نے جیسے لکھا ہوا ہے. ان اے لاٹری پلیئرز ون دا فرسٹ پرائز when they pick 3 digits that match in the correct order. 3 digits kept secret. A second prize is won if only 2 digits match. What is the probability of winning? A, the first prize, B, the second prize. اچھا, اب ہم نے اس کو بھی سالو کرنا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمز آتے ہیں. تو جب آپ 3 ڈیجٹس کو چوز کریں گے تو آپ کے پاس کون کون سے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ہم نے ساری کی ساری پاسبلٹیز کو کاؤنٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری کاؤنٹنگ کی پرابلم بن جائے گی کہ سیمپل اسپیس میں کتنے ہمارے پاسبلٹیز ہیں. تو پہلے ڈیجٹ کے لیے آپ کے پاس 10 پاسبلٹیز ہیں 0 سے لے کے 9 تک. دوسرے ڈیجٹ کے لیے بھی آپ کے پاس 10 پاسبلٹیز ہیں 0 سے لے کے 9 تک, اور اسی طرح تیسرے ڈیجٹ کے لیے بھی آپ کے پاس 10 پاسبلٹیز ہیں. تو پروڈکٹ رول کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کی سیمپل اسپیس ہے اٹ ول ہیو 10 to the power 3 پاسبلٹیز. 10 to the power 3 اس کے ایلیمنٹس ہوں گے. تو یہ ہو جائے گا 1000. تو سیمپل اسپیس ول ہیو 1000 آؤٹ کمز ان اٹ. اب ان 1000 آؤٹ کمز میں سے جو ایک نمبر انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے وہ آپ کی دیٹ از اونلی دا نمبر وچ از انکلوڈیڈ ان دا سیمپل اسپیس. تو یہ سیمپل اسپیس ہیز اونلی 1 نمبر, 1 آؤٹ کم انکلوڈیڈ ان اٹ. تو اس طرح فرسٹ پرائز کے جیتنے کی پروبیبلٹی آ جائے گی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1000, یعنی P ول بی اکول ٹو 0.001. اچھا, سیکنڈ پرائز کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے ایک ڈیجٹ انکریکٹ ہے اور دوسری 2 جو ہیں وہ کریکٹ ہیں, دین یو ول گیٹ دا سیکنڈ پرائز. اب اس کے لیے تین طرح سے آپ جیت سکتے ہیں. یا تو آپ کی پہلی سیکنڈ پرائز آپ 3 طرح سے جیت سکتے ہیں کہ پہلی آپ کی ڈیجٹ جو ہے وہ انکریکٹ ہے, باقی 2 کریکٹ ہیں, یا دوسری آپ کی انکریکٹ ہے, باقی 2 کریکٹ ہیں,
یا پھر تیسری انکریکٹ ہے, پہلی اور دوسری جو ہے وہ کریکٹ ہے. دیر آر 3 possible ways for winning the second prize. اب ان سب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آؤٹ کمز جو ہیں فیوریبل ہیں. کتنے آؤٹ کمز ہمارے پاس آتے ہیں. آؤٹ کمز کو ہم لسٹ تو نہیں کریں گے لیکن ان کو کاؤنٹ کر لیں گے یوزنگ دا کاؤنٹنگ ٹیکنیکس. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی کے لیے دیکھتے ہیں کہ when first is incorrect. فرسٹ از انکریکٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے کریکٹ ڈیجٹ کے بجائے کوئی سا 9 ڈیجٹ آپ نے چوز کر لیا ہے. تو پہلی ڈیجٹ کے انکریکٹ ہونے کے پاسبلٹیز جو ہیں وہ 9 ہیں. پھر دوسری ڈیجٹ کے کریکٹ ہونے کی پاسبلٹی 1 ہی ہوگی, اور تیسری ڈیجٹ کے کریکٹ ہونے کی پاسبلٹی بھی ہے وہ بھی 1 ہوگی. تو اس طرح دیر آر 9 possibilities. There are 9 ways in which you can choose a number which has first digit incorrect and the other 2 digits correct. اسی طرح جو ہم نے باقی بتایا تھا جس میں کہ دوسری انکریکٹ ہے, باقی کریکٹ ہیں, اور جہاں تیسری انکریکٹ ہے, پہلی اور دوسری کریکٹ ہے, ان کے لیے بھی 9 آپ کے پاس آئیں گے پاسبل آؤٹ کمس. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز آپ کے پاس ہو جائیں گے 9 + 9 + 9 which is equal to 27. تو دس پرٹیکولر ایونٹ of winning the second prize has 27 possible outcomes included in it. تو اس طرح probability بن جائے گی 27 divided by 1000 which is equal to 0.027. تو that is the probability of winning the second prize. اچھا, پھر ہم اپنے کارڈز کی طرف, پلئنگ کارڈز کی طرف واپس آتے ہیں اور کچھ اور کویسچنس کرتے ہیں which involve playing cards. آپ نے میرا خیال نوٹ کر لیا ہو گیا کہ پروبلٹی کے کویسچن جو ہیں بیسیکلی کاؤنٹنگ کے کویسچنز ہیں. اف یو نو دا کاؤنٹنگ, آپ کو پتا ہے کاؤنٹنگ پرابلمس کیسے سالو کرنا ہے, دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو اینی کویسچنز آف پروبلٹی ایز ویل. اگلا ہمارا کویسچن جو ہے وہ کارڈز میں اس طرح سے ہے کہ ہم کارڈ میں سے 5 کارڈ ہم چوز کرتے ہیں, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹس دا پرابلٹی آف گیٹنگ 4 cards of the same kind and 1 card of a different kind. یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے, what is the probability that a hand of 5 cards contains 4 cards of 1 kind? یہ ہمارا کوشچن ہے. اچھا, میرا خیال پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کائنڈ سے کیا مراد لے رہے ہیں. یہ میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ کارڈز میں ہم کائنڈ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارڈز ہمارے پاس اسپیڈز ہوتے ہیں, کلب ہوتے ہیں, ہارڈ ہوتا ہے اور ڈائمنڈ ہوتا ہے. اب ان میں سے ہر ایک میں 13 کائنڈز آتی ہیں. ایس 2 3 4 5 6 7 8 9 اور پھر جیک, کوئین, کنگ, یہ ٹوٹل ملا کے دیر آر 13 کائنڈس. تو ہر کائنڈ کے 4 کارڈ ہوتے ہیں. ایس کے 4 کارڈ ہوں گے, 2 کے 4 کارڈ ہوں گے, 3 کے 4 کارڈ ہوں گے, اسی طریقے سے جیک کے 4 کارڈ ہوں گے اور کوئین کے 4 کارڈ ہوں گے. تو ہمارے پاس ایک کوئین جو مثال کے طور پہ ایک کوئین اسپیڈ کی ہوگی, ایک کوئین ڈائمنڈ کی ہوگی, ایک کوئین کلب کی ہوگی اور ایک کوئین جو ہے ہارٹ کی ہوگی. تو ہر کائنڈ, ایوری کائنڈ ہیز 4 cards in it. اب ہم نے کارڈ 5 چوز کیے ہیں, تو اس کی کیا پاسبلٹی یہ کہ ان میں سے 5 میں سے 4 جو ہیں وہ ایک ہی کائنڈ کے ہیں. یعنی یا تو چاروں کوئینز ہیں, یا چاروں 7s ہیں, یا چاروں کنگز ہیں, یا چاروں ایس ہیں, ایٹسیٹرا. اس کی ہم نے پاسبلٹی کو کاؤنٹ کرنا ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا, پرابلٹی کے لیے وہی ہمارا رول ہوگا کہ سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمز آ رہے ہیں اور اس پرٹیکولر ایونٹ میں کتنے آؤٹ کمز ہیں, ان کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے. تو سیمپل اسپیس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم 5 کارڈ چوز کر رہے ہیں آؤٹ آف 52. یہ سمپلی ہمارا کمبینیشنز کا کوشچن بن جائے گا کہ ہم نے C52 5 کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری سیمپل اسپیس ول ہیو C52 5 آؤٹ کمز ان اٹ. تو سیمپل اسپیس کو تو ہم نے آسانی کے ساتھ کاؤنٹ کر لیا. اب نیکسٹ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری جو پرٹیکولر ایونٹ ہیں اس کے فیوریبل آؤٹ کمز کون کون سے ہیں, کون کون سے آؤٹ کمز جو ہیں وہ اس ایونٹ میں شامل ہوں گے. اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کائنڈ کے لیے ہمارے پاس کتنی پاسبلٹیز ہیں. دیر آر 13 possibilities فار دا کائنڈ. ہم نے سب سے پہلے کائنڈ کو چوز کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہم چاروں ایسز لے رہے ہیں, یا چاروں 2 لے رہے ہیں, یا چاروں 3 لے رہے ہیں, ایٹسیٹرا. ہمارے پاس 13 possibilities ہیں کائنڈ کے لیے. تو کائنڈ دیر آر 13 possibilities, اور ان 13
میں سے ہم نے ایک کو چوز کرنا ہے تو دس ول بیکم C13 1. اچھا, جب آپ کائنڈ کو چوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چاروں کارڈ آپ نے اسی کائنڈ کے لینے ہوں گے, کہ چاروں میں سے چاروں کے چاروں آپ نے سلیکٹ کرنے ہوں گے. تو یہ آپ کے پاس ہو گیا C4 4. اب آپ نے پانچواں کارڈ چوز کرنا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کائنڈ کا نہیں ہوگا, اٹ ول بی ڈفرنٹ. تو آپ کے پاس جو آپ 52 میں سے آپ نے 4 تو آلریڈی چوز کر لیے ہوئے کارڈز, ٹوٹل آپ کے پاس پیک میں 52 کارڈ ہوتے ہیں, 4 آپ نے باقی آلریڈی چوز کر لیے ہوئے ہیں, تو باقی کے 48 میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے. اس کے لیے پاسبلٹی آپ کی ہوگی, نمبر چوائسیز ہوں گے C48 into 1. اب پروڈکٹ رول کو یوز کریں اینڈ یو ول گیٹ دا نمبر آف پاسبل آؤٹ کمس فار دا گیون ایونٹ, اور یہ بن جائیں گے دس ول بی اکول ٹو C13 1 into C4 4 into C48 1, اور ان دونوں کو ہم نمبرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایونٹ کے پاسبل آؤٹ کمس کو اور سیمپل اسپیس کے پاسبل آؤٹ کمس کی تعداد کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, اینڈ اٹس اے بگ نمبر. اور دونوں کی ریشو لینے کے بعد جو ہمارے پاس پرابلٹی آتی ہے دس از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 0.0024. اچھا, ہماری اگلی ایگزامپل جو ہے اٹ از سملر ٹو دا پریویس ایگزامپل. اس میں بھی ہم نے 5 کارڈ لینے اپنے پیک میں سے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 5 میں سے 3 ایک کائنڈ کے ہوں اور 2 دوسری کائنڈ کے ہوں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پرٹیکولر ایونٹ کی پرابلٹی کیا آتی ہے. تو اس کو سالو کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم 2 کائنڈز لے رہے ہیں, 3 کارڈ ہمارے ایک کائنڈ کے ہوں گے اور 2 کارڈ ہمارے دوسری کائنڈ کے ہوں گے. تو اب ہم نے 2 کائنڈز کو چوز کرنا ہے آؤٹ آف دا 13 کائنڈز. تو یہ کتنے نمبر بنے گے ہمارے پاس, یہ کتنی تعداد ہوگی, اٹ ول بی C13 2. ہم 13 کائنڈز میں سے 2 کائنڈز کو چوز کر لیتے ہیں, تو ہمارے پاس ہو گیا دس نمبر از C13 2. اب ہم نے 3 کارڈ چوز کرنے ہیں آف 1 کلر, 1 کائنڈ میں سے, ایک کائنڈ میں سے 3 چوز کرنے ہیں اور پھر دوسری میں سے 2 چوز کرنے ہیں. تو ہر کائنڈ میں چونکہ 4 ہوتے ہیں تو 4 میں سے ہم 3 چوز کریں گے اور پھر 4 میں سے ہم 2 چوز کریں گے, اور یہ جو ان سب نمبرز کا پروڈکٹ لیں گے تو دیٹ ول بی دا پاسبل آؤٹ کمز ان دا ایونٹ. تو یہ نمبر بن جاتا ہے C13 2 into C43 into C42. اب اس کو ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمس کے ساتھ ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اس نمبر کو, اینڈ دس از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 0.0014. اچھا, اگلی ہماری ایگزامپل جو ہے اٹ از اگین اے ڈفرنٹ ایگزامپل. اس میں ہم ایک اور نیا ایکسپیریمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. لیٹس سی دس ایگزامپل. What is the probability that a randomly chosen positive 2-digit number is a multiple of 6? اچھا, اب ہمارا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ہم نے رینڈملی ایک پازیٹیو نمبر چوز کرنا ہے آف 2 ڈیجٹس, اور ہم جس ایونٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نمبر جو ہوگا دیٹ شوڈ بی ڈویزبل بائی 6. اب اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا کرنا ہوگا, ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہماری سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمز ہیں اور اس پرٹیکولر ایونٹ میں کتنے آؤٹ کمز ہیں. تو 2 ڈیجٹس کا نمبر اگر چوز کیا جائے تو اٹ ول بی سرٹنلی گریٹر دین 9. 9 سے بڑا ہوگا, 10 سے شروع ہوتے ہیں 2 ڈیجٹ کے نمبر, 10 11 12 so on, اور 99 تک یہ چلتے ہیں. 100 پہ 3 ڈیجٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو 10 سے لے کے 99 تک جتنے نمبر ہیں دے آر انکلوڈیڈ ان دا سیمپل اسپیس. تو یہ نمبر بن جائیں گے 99 - 9, تو 90 نمبر ہمارے سیمپل اسپیس میں آ جائیں گے. اب ہم صرف ان نمبرز میں انٹرسٹڈ ہیں, ہمارے ایونٹ جو ہے دیٹ انکلوڈز اونلی دوز نمبرز وچ آر ڈویزبل بائی 6. اب یہ کیسے ہم معلوم کریں گے کہ ان نمبرز کی تعداد کیا ہے وچ آر ڈویزبل بائی 6؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو ٹوٹل نمبرز ہیں وچ آر ڈویزبل بائی 6, ٹوٹل نمبرز کو ہم 6 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو آئے گا نمبر آئے گا اس کا کوشنٹ جو آئے گا
that will be the number of integers divisible by 6. میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیٹس سے کہ ہم 2 ڈیجٹ کی بات ہم نہیں کرتے فی الحال, ہم ویسے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 1 سے لے کے 99 تک کتنے ڈیجٹس ہیں جو کہ 6 سے ڈویزبل ہیں. تو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ 99 کو 6 سے ڈیوائڈ کر دیں. اس میں کوشنٹ کیا آتا ہے, 99 کو 6 سے جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو کوشنٹ آتا ہے 16. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹوٹل جو نمبرز آتے ہیں from 1 to 99 which are divisible by 6, they are 16. اور ان میں سے ایک نمبر ایسا ہے جو کہ 2 ڈیجٹ نہیں ہے, اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, تو باقی کے سارے جو نمبرز آئیں گے they will be 2 digit numbers divisible by 6. تو اس طرح ہمارے پاس 2 digits نمبر divisible by 6 کی تعداد آ جاتی ہے 15. تو یعنی ہمارا جو ایونٹ ہے it will have 15 possible outcomes included in it. تو ٹوٹل ایونٹ سیمپل اسپیس میں 90 تھے, ایونٹ میں 15 آؤٹ کمز آ رہے ہیں, تو اس طرح پروبلٹی آ جائے گی 15 ڈیوائڈیڈ بائی 19 which is equal to 1/6. اور اگر اس کو آپ ڈیسیمل فارمیٹ میں لکھنا چاہتے ہیں تو it will be equal to 0.1666 so on. اگلا کوشچن کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں. ہم ایونٹ اور کمپلیمنٹ ایونٹ کی بات کریں گے. اگر سیمپل اسپیس میں سے ایونٹ کے ایلیمنٹس کو مائنس کر دیں یا ایونٹ کا کمپلیمنٹ اگر ہم سیمپل اسپیس میں لیں تو جو ہمارے پاس نیا سب سیٹ آئے گا اس کو ہم اس ایونٹ کا کمپلیمنٹ کہیں گے. تو رولنگ اے ڈائی کی صورت میں گیٹنگ اے 2 از این ایونٹ, تو اس کا کمپلیمنٹ ہوگا ناٹ گیٹنگ اے 2. یا پھر گیٹنگ این ایون نمبر از این ایونٹ, تو اس کا کمپلیمنٹ ہوگا گیٹنگ این آڈ نمبر. تو اگر کسی ایونٹ کی پرابلٹی پی ہوگی تو اس کے کمپلیمنٹ کی پرابلٹی آ جائے گی 1 - p. یہ ہم آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی the definition and the corresponding result. Definition یہ ہے, let E be an event in a sample space S. The complement of E is the event that occurs if E does not occur. It is denoted by E complement. Note that E complement is equal to S minus E. S میں سے E کے ایلیمنٹس کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس کمپلیمنٹ کے ایونٹ آ جاتے ہیں. تو چھوٹی سی ایگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. Let E be the event that an even number occurs when a die is tossed. Then E complement is the event that an odd number occurs. اور جس ریزلٹ کی ابھی میں نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ if E is an event in a sample space S, then the probability of the complement of event EC is given by probability of E complement is equal to 1 - PE. اچھا, اگلے ایکسپیریمنٹ میں ہم اگلی ایگزامپل میں ایک نئے ایکسپیریمنٹ کی بات کرتے ہیں. Let 2 items be chosen at random from a lot containing 12 items of which 4 are defective. What is the probability that none of the items chosen are defective? And second part is at least 1 item is defective. تو اس میں ہم نے ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس 12 آئٹمز ہیں اور ان 12 آئٹمز میں سے ہم نے 2 آئٹمس کو چوز کرنا ہے. تو پاسبل آؤٹ کمس کتنے ہو جائیں گے, 12C2. یہ ہمارے پاسبل آؤٹ کمز ہو جائیں گے. اب 2 ایونٹس جن کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں سے پہلا ایونٹ یہ ہے کہ نن آف دا 2 سلیکٹڈ آئٹمس از ڈیفیکٹو, اور دوسرا آئٹم ہے ایٹ لیسٹ 1 از ڈیفیکٹو. اب پہلے ایونٹ کی ہم آؤٹ کمز دیکھتے ہیں. پہلے ایونٹ میں اب چونکہ 12 میں سے 4 آئٹمس ڈیفیکٹو ہیں تو 8 آئٹمس جو کہ ڈیفیکٹو نہیں ہیں ان میں سے ہم نے 2 کو چوز کرنا ہے. تو دیز ول بیکم فیوریبل آؤٹ کمس فار دا ایونٹ. تو اس طرح ہمارے ایونٹ میں جو آؤٹ کمس کی تعداد ہوگی دے ول بی 8C2. تو اس طرح ہماری پرابلٹی بن جائے گی 8C2 ڈیوائڈیڈ بائی 12C2, اور دس ایویلویٹس ٹو 28/66 which is equal to 14/33. اچھا, اب آپ یہ نوٹ کریں کہ دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے اس کوشچن کا اس میں ایونٹ کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ none of the 2
at least one of the two items is defective. تو یہ ایونٹ جو ہے ہمارے پچھلے ایونٹ کا کمپلیمنٹ ہے, تو اس کو نئے سرے سے ہمیں ایویلویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہلے ایونٹ کی پرابلٹی کو مائنس ایویلویٹ کر چکے ہیں, اب 1 میں سے اس پرابلٹی کو مائنس کریں گے تو ہمارے دوسرے پارٹ کے ایونٹ کی پرابلٹی آ جائے گی. سو دا پرابلٹی آف selecting at least one defective item is equal to 1 minus 14 over 33 which is equal to 19 over 33. اچھا, اگلی ہماری پرابلم بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہے. اسی طریقے سے ہم ایک ایونٹ کی پرابلٹی معلوم کریں گے اور پھر دوسرے ایونٹ کی پرابلٹی کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے کیلکولیشن نہیں کرنی پڑے گی. ہم 1 میں سے گیون ایونٹ کی پرابلٹی کو مائنس کریں گے اور ہمارے پاس ریکوائرڈ پرابلٹی آ جائے گی. سو لیٹس سی دس ایکسرسائز. 3 light bulbs are chosen at random from 15 bulbs of which 5 are defective. Find the probability P that none is defective. Second part, exactly one is defective. And finally, at least one is defective. اچھا, اسی طرح اب اس میں بھی ہم نے 3 بلبس کو چوز کرنا ہے. سیمپل اسپیس ول ہیو 15C3 آؤٹ کمس. جو سیمپل اسپیس کے ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ہوں گے دے ول بی 15C3. اب تینوں آئٹمس, تینوں ہمارے پاس جو پارٹس ہیں دے کورسپونڈ ٹو 3 ڈفرنٹ ایونٹس. اب ان تینوں ایونٹس کی ہم 1 by 1 نمبر آف آؤٹ کمس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پہلے ایونٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ نن آف دا 3 بلبس سلیکٹڈ آر ڈیفیکٹو. اب چونکہ 15 میں سے 5 ڈیفیکٹو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 بلب ہمارے پاس ایسے ہیں وچ آر ناٹ ڈیفیکٹو. تو ان 10 بلبوں میں سے ہم نے 3 بلبس کو چوز کرنا ہے. تو اس طرح یہ تعداد ہو جائے گی 10C3. تو اس پرٹیکولر ایونٹ کے فیوریبل آؤٹ کمس کی تعداد بن جاتی ہے 10C3. تو پرابلٹی آ جائے گی 10C3 ڈیوائڈیڈ بائی 15C3. اچھا, دوسرے ایونٹ میں وی وانٹ ٹو ہیو ایگزیکٹلی 1 ڈیفیکٹو بلب. تو 2 ہمارے پاس ایسے بلب ہیں وچ آر ناٹ ڈیفیکٹو اور 1 بلب ایسا ہے وچ از ڈیفیکٹو. تو اسی طرح پہلے ہم نے پیئر کو چوز کرنا ہے آف نان ڈیفیکٹو بلبس. اب بیکاز دیر آر 10 بلبس وچ آر ناٹ ڈیفیکٹو, تو اس میں سے اگر ہم پیئر چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پاسبلٹیز ہو جائیں گی 10C2. اچھا, اب پیئر کو چوز کرنے کے بعد ہم نے ایک پیئر چوز کر لیا آف نان ڈیفیکٹو بلبس. اب ہم نے ایک بلب لینا ہے وچ از ڈیفیکٹو. تو چونکہ 5 بلب ہیں ڈیفیکٹو تو ہمارے پاس 5 اس کی پاسبلٹیز آ جائیں گی. تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف فیوریبل آؤٹ کمز جو ہوں گے اس ایونٹ کے لیے دے ول بی اکول ٹو 5 ملٹیپلائڈ بائی 10C2. اور پرابلٹی ہم معلوم کر لیں گے اس ایونٹ کی بائی ڈیوائڈنگ دس نمبر بائی دا ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز ان دا سیمپل اسپیس. اور یہ آ جاتی ہے 225 over 455 which is equal to 45 over 91. اب تیسرے پارٹ کے لیے ہمیں پوری کیلکولیشنز نہیں کرنی پڑیں گی. وی ول سمپلی نوٹ دیٹ ایونٹ ان دا تھرڈ پارٹ از کمپلیمنٹ آف دا ایونٹ ان دا فرسٹ پارٹ. تو پہلے پارٹ کے ہم نے ایونٹ کی پرابلٹی کو کیلکولیٹ کر لیا ہوا ہے. ہم اس پرابلٹی کو 1 میں سے مائنس کریں گے تو تھرڈ پارٹ کے ایونٹ کی پرابلٹی ہمارے پاس آ جائے گی وچ از اکول ٹو 1 minus 24 over 91 and this evaluates to 67 over 91. اچھا, میرا خیال آج کے لیے ہم نے کافی ایکسرسائزز کر لی ہیں. ان ایگزامپلز اور ایکسرسائزز میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے شروع میں جو کوشچنس کیے تھے ان میں ہمارے پاس سیمپل اسپیس میں نمبر آف آؤٹ کمس کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی اور ہم سارے کے سارے آؤٹ کمس کو لسٹ کر لیتے تھے. ایونٹ کے آؤٹ کمس کے ایونٹ کے فیوریبل آؤٹ کمس کو بھی لسٹ کر لیتے تھے اور سیمپل اسپیس کے آؤٹ کمس کو بھی لسٹ کر لیتے تھے. اور پھر ہم پرابلٹی کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا اویلیبل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم پرابلٹی معلوم کر لیتے تھے. لیکن جب آؤٹ کمس کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جیسے ہم کارڈز کو چوز کر رہے ہیں 52 کارڈز میں سے ہم نے 2 کو چوز کرنا ہے یا 52 کارڈز میں سے ہم نے 5 کو چوز کرنا ہے, تو پاسبل آؤٹ کمس کو لکھنا پاسبل نہیں ہوتا, ان سارے کے سارے آؤٹ کم کو لسٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب آپ کو کاؤنٹنگ پرابلمس کے وہ سارے کے سارے رولز کی مدد سے سمپلی تعداد معلوم کرنی ہوگی کہ ہمارے جو ایونٹ ہے اس میں فیوریبل آؤٹ کمس کی تعداد کتنی ہے اور سیمپل اسپیس میں کتنے آؤٹ کمس انکلوڈیڈ ہیں, اور ان رولز کو یوز کرتے ہوئے یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا پرابلٹی آف دا ایونٹ.
اور یہ سارے کے سارے رولز اگر آپ کو آتے ہوں گے, دین سالونگ the probability questions will be, finding the probability is fairly easy. اچھا, اب ہم نے میرا خیال ہے آج کے لیے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی جو ہم نے اگلے لیکچرز میں probability کو اسٹڈی کرنا ہے, ہم بیسیکلی انہی رولس کی اپلیکیشن کرتے چلے جائیں گے. اینڈ بی شیور ٹو نو آل دا رولس, اور کاؤنٹنگ پرابلمس آپ کو جتنی اچھے طریقے سے آتے ہوں گے, یو ول بی ایبل ٹو ڈو کویسچنز آف probability better. And I'll say you goodbye for now.